السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ علی اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں علی سٹوری پوائنٹ۔ امید ہے آپ اور آپ کی فیملی خیر و عافیت سے ہوگی۔ دوستو، آج کی ہماری سٹوری ایک اللہ کے ولی کی ہے۔ اگر سٹوری اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر سٹوری آپ تک ضرور پہنچے۔ شکریہ۔ اللہ کا ولی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک کشتی میں سوار ہوا تو سفر کے دوران ہوا بند ہو گئی تو ہم نے کشتی کو ایک کنارے لگا کر کھڑا کر دیا۔ ہماری کشتی میں ایک نورانی شکل کا نوجوان بھی سوار تھا۔ وہ ساحل پر اتر گیا اور ساحل کے جنگل میں داخل ہو گیا۔ پھر واپس آیا اور جب سورج غروب ہوا تو ہم سے کہنے لگا کہ میرا تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو جائے گا۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری اس گٹھڑی کو کھول کر اس میں سے جو نکلے اس کا مجھے کفن پہنانا، اور یہ میرے بدن کے کپڑے اتار کر اپنے پاس رکھنا۔ پھر جب تم شہر صبور میں داخل ہوگے تو سب سے پہلے جو شخص تمہیں ملے گا وہ تم سے کہے گا لاؤ میری امانت، تو میرے یہ بدن کے کپڑے اسے دے دینا۔ چنانچہ ہم نے نماز مغرب ادا کی اور نماز پڑھ لینے کے بعد ہم نے اس نوجوان کو دیکھا تو واقعی اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ ہم نے ساحل کے کنارے اسے غسل دیا اور پھر اس گٹھڑی کو کھولا تو اس میں سے 2 سبز چادریں نکلی اور ایک سفید کپڑا جس میں ایک تھیلی بندھی ہوئی تھی۔ تھیلی کھولی تو اس میں سے ایک چیز نکلی جس سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہم نے اسے یہی کفن پہنایا اور وہی خوشبو لگائی اور نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا۔ پھر جب ہم شہر صبور پہنچے تو ہمیں ایک نہایت خوبصورت نوجوان ملا جو اپنے سر پر رومال باندھے ہوئے تھا۔ اس نے ہمیں السلام علیکم کہا اور پھر کہا لاؤ میری امانت۔ ہم نے کہا ہاں، آپ کی امانت ہمارے پاس ہی ہے، مگر اس مسجد میں چلیے، ہمیں آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ چنانچہ وہ ہمارے ساتھ مسجد میں داخل ہوا تو ہم نے پوچھا براہ کرم یہ تو فرمائیے کہ وہ کشتی والا نوجوان کون تھا اور آپ کون ہیں اور وہ سبز کفن کہاں سے آیا تھا؟ اس نے فرمایا وہ کشتی میں آپ کے ساتھ سفر کرنے والا 40 ابدالوں میں ایک ابدال تھا، اور اب اس کی جگہ میں مقرر ہوا ہوں، اور وہ کفن حضرت خضر علیہ السلام لے کر اس کے پاس پہنچے تھے اور وہی اسے بتا گئے تھے کہ مغرب کے بعد اس کا انتقال ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اولیاء کرام کی بہت بڑی شان ہے اور انہیں ان باتوں کا بھی علم ہوتا ہے جن کا دوسروں کو کوئی علم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ اپنے انتقال کی خبر بھی رکھتے ہیں کہ کب ہوگا اور کہاں ہوگا۔ پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے صدقے میں اولیاء اور ابدالوں کو ایسے علوم حاصل ہوئے تو ان کی شان کیا ہوگی۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جو شخص اولیاء کرام کے بھی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہو، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور جاہل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔